السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے رکوع نمبر 16۔ چلیے جیسے جیسے آیتیں آئیں گی میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھاتا چلوں گا، کیونکہ آج اللہ تعالیٰ نے آج کے رکوع میں مشرکین مکہ کی جو مشرکانہ چیزیں تھیں ان کو ذکر کیا ہے۔ بہت ساری جاہلانہ رسموں کو یہ فالو کرتے تھے، طرح طرح کی انہوں نے اپنی طرف سے ہی من گڑھن چیزوں کو بنا کے رکھا ہوا تھا، تو ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے آج کے رکوع میں ذکر کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا۔ اے جنات اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس خود تم میں سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو تمہیں میری آیتیں پڑھ کر سناتے تھے اور تم کو اسی دن کا سامنا کرنے سے خبردار کرتے تھے جو آج تمہارے سامنے ہے؟ یعنی جب آخرت کا میدان لگے گا تو جنات اور انسان سب کے سب اللہ کے سامنے ہوں گے، کیونکہ جنات بھی شریعت کے مکلف ہیں اور انسان بھی شریعت کے مکلف ہیں، تو انہی دونوں کو حساب کتاب دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ذکر کیا، کیا تمہارے پاس میرے پیغمبر نہیں آئے تھے؟ اب دو باتیں ہیں جو سمجھنے کی ہیں، دو طرح کی باتیں ہیں جو علماء نے کہی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ جناتوں کے پاس بھی جیسے انسانوں کے پاس پیغمبر آئے ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جناتوں کے پاس بھی جناتوں میں سے پیغمبروں کو بھیجا ہے۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ جناتوں میں کوئی پیغمبر تو نہیں آئے، لیکن انسانوں کے پاس جو پیغمبر آئے انہی کی تعلیم پیغمبروں نے جناتوں کو دی، اور جناتوں نے پھر پیغمبروں کی نمائندگی کی، اور انہوں نے پھر اپنی پوری جنات کمیونٹی تک پیغمبروں کی تعلیمات کو پہنچایا۔ اس طرح سے پہلے جناتوں میں بھی پیغمبروں کی تعلیم پہنچی ہے، لیکن آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، یہ جناتوں کے لیے بھی اور انسانوں دونوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شریعت ہے یہ انسانوں کے لیے بھی ہے اور جناتوں کے لیے بھی ہے۔ اب قیامت قائم ہونے تک انسانوں کو بھی اسی کو فالو کرنا ہے اور جناتوں کو بھی فالو کرنا ہے۔ جیسا کہ سورہ جن جب آئے گی تو آپ کو پتہ چلے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناتوں کی طرف بھی نبی بنا کر بھیجے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو اسی طرح سے پہلے پیغمبروں کی تعلیم بھی جناتوں کے پاس پہنچی ہے۔ کل ملا کے یہ ہے کہ جناتوں کے پاس پیغمبروں کی تعلیم پہنچی ہے، چاہے وہ جیسے پہنچی ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جناتوں کے پاس جناتوں میں سے ہی پیغمبر بنا کر بھیجے ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو پیغمبر آئے حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ہارون، حضرت ادریس، حضرت نوح اور حضرت آدم، جتنے بھی پیغمبر آئے بڑے بڑے، تو ان پیغمبروں کی تعلیم جناتوں کے ذریعے تمام جنات کمیونٹی کو پہنچ گئی ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جناتوں کو جب اللہ کی تعلیمات پہنچ گئیں کہ اللہ کو ایک مانو، ہے نا، اور عبادت کرو، اب اللہ تعالیٰ جب آخرت میں جناتوں کو اور انسانوں سے خطاب کرے گا تو کیا کہے گا؟ کیا اے جنات اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس خود تم میں سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو تمہیں میری آیتیں پڑھ کر سناتے تھے؟ تو جنات کیا کہیں گے؟ قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتهم الحیاۃ الدنیا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین۔ یہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے آج ہم نے خود اپنے خلاف گواہی دی ہے کہ واقعی ہمارے پاس پیغمبر آئے تھے اور ہم نے انہیں جھٹلایا تھا، اور در حقیقت ان کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ ان لوگوں کو کیا کیا تھا؟ دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا، اور اب انہوں نے خود اپنے خلاف گواہی دے دی کہ وہ کافر تھے۔ اللہ کے سامنے کہاں جھوٹ بول پائیں گے؟ اور آخرت کے میدان میں تو انسان کی باڈی کے پارٹس خود بولیں گے، ہاتھ خود بولے گا، پیٹ خود بولیں گے، آنکھیں خود بولیں گی، کان خود بولیں گے، پوری باڈی خود گواہی دے گی۔ ہمارے دنیا کے کیمرے ہم فٹاک سے کھنگال لیتے ہیں، کوئی غلط کام ہو جائے تو وہ تو اللہ تعالیٰ کا پورا نظام ہوگا، کوئی کچھ جو غلط نہیں بول پائے گا۔ تو یہ جنات اور انسان کیا کہیں گے جنہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہوں گی کہ بے شک ہم نے خود اپنے خلاف گواہی دی ہے، کہ کیا گواہی؟ کہ ہاں بے شک ہم نے آپ کی تعلیمات کو اور آپ کے پیغمبروں کی باتوں کو نہیں مانا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا تھا، یہ دنیا کی زندگی میں لگ گئے تھے، اب یہ خود اپنے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، لفظی ترجمہ دیکھیے، علم یا معشر اے گروہو، جنوں کے والانس اور انسانوں کے،
الم یاتکم، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس، رسول منکم، تم میں سے رسول، یقصون، جو سناتے تھے، علیکم، تمہارے سامنے، آیاتی، میری آیتوں کو، وینذرونکم، اور تمہیں ڈراتے تھے، لقاء یومکم، تمہارے اس دن کی ملاقات سے، ہاذا، جو آج ہو رہی ہے، یعنی قیامت کے دن سے، قالو، یہ لوگ کہیں گے، شہدنا، ہم نے خود گواہی دی ہے، علی انفسنا، اپنے خلاف، وغرتہم، اللہ فرما رہا ہے کہ ان کو غرتہم، ان کو دھوکے میں ڈال دیا تھا، حیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے، وشہدوا، اور انہوں نے خود گواہی دی ہے، علی انفسہم، اپنے خلاف، کس بات کی، انہم، کہ بے شک یہ لوگ، کانوا کافرین، کفر کرنے والے تھے، اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے تھے۔ آگے دیکھیے، ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون، یہ پیغمبر بھیجنے کا سلسلہ سارا اس لیے تھا کہ تمہارے پروردگار کو یہ گوارا نہیں تھا کہ وہ بستیوں کو کسی زیادتی کی وجہ سے اس حالت میں ہلاک کر دے کہ اس کے لوگ بے خبر ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کی نافرمانیاں ہوں اور اللہ تعالیٰ کسی بستی کو ہلاک کر دے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے۔ پہلے اللہ پیغمبر بھیجتا ہے، پیغمبروں کی تعلیم بھیجتا ہے، پھر اس کے بعد کسی بھی قوم کو ہلاک کرتا ہے، موت دیتا ہے، اور آخری پیغمبر اب آ گئے تو آپ دیکھیے جب آخری پیغمبر آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام ویسے ہی کر دیا۔ 1,00,000 پہلے پیغمبر آئے، ہمارے آقا سے پہلے 1,00,000 پیغمبر آئے، تو وہ پیغمبر جو تھے نا اپنے اپنے علاقے کے لیے تھے، اپنے اپنے شہر کے لیے تھے، اپنے اپنے بستی کے لیے تھے، تو ویسے ہی ذریعے تھے دعوت پہنچنے کے۔ لیکن آخری پیغمبر آئے تو آخری پیغمبر رحمت للعالمین، پوری دنیا کے لیے، تمام دنیا جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ نورا و ہدن، نور اور ہدایت کا چراغ بنا کر بھیجے گئے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے حضور تو چلے گئے، اب پوری دنیا میں کیسے، دنیا کی آبادی بھی بڑھے گی، دنیا میں لوگ بڑھتے چلے جائیں گے، دنیا پھیلتی چلی جائے گی، کتنی بڑی دنیا ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی بات کو اور اپنی بات کو، آخری پیغمبر، اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، قرآن آخری کتاب، تو آپ دیکھیے ایسے ذریعے بنے ہوئے ہیں کہ پوری دنیا میں اسلام پہنچ چکا ہے، کونے کونے میں پہنچ چکا ہے، ایک ایک گھر میں اسلام پہنچ رہا ہے، اسلام کی دعوت ایک ایک گھر میں پہنچ رہی ہے، ویسے اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنا دیا۔ اب دیکھو آپ، ہر جگہ اسلام موجود ہے، ہر جگہ اسلام کی تعلیمات موجود ہے، بلکہ آدمی اگر سمجھنا چاہے اسلام کو تو ایک کلک مارے گا نیٹ پہ، اسلام سمجھ لے گا۔ تو یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ وہ کسی بستی والوں کو ہلاک کر دے اور ان تک دعوت نہ پہنچی ہو، ان تک اسلام کی تعلیمات نہ پہنچی ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ چلیے، ذالک، اور یہ پیغمبر بھیجنے کا سلسلہ، الم یکن، آپ کی رب کی جانب سے، اچھا، اور یہ پیغمبر بھیجنے کا سلسلہ اس لیے تھا، الم، کہ نہیں گوارا ہے، یکر ربک کا، آپ کے پروردگار کو کیا گوارا ہے، مہلک القری، کہ کسی بستی والے کو ہلاک کر دیں، بظلم، یعنی کہاں ظلم کا ترجمہ کیا کروں میں، بظلم، ان بستی والوں کی زیادتی کی وجہ سے، یعنی وہ اللہ کی بات کو نہیں مان رہے ہیں اور ایسی ڈنگروں والی زندگی گزار رہے ہیں، وَأَهْلُهَا، کہ وہ ظلم و زیادتی کی وجہ سے بستی والوں کو ہلاک کر دیں، وَأَهْلُهَا، اور بستی والے، غافلون، بے خبر ہوں، کس سے بے خبر ہوں، پیغمبر کی اور قرآن مجید کی تعلیمات سے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان کر رہا ہے۔ چلیے آگے دیکھیے، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر قسم کے لوگوں کو مختلف درجات ان اعمال کے حساب سے ملتے ہیں جو انہوں نے کیے ہوئے ہیں۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور جو اعمال بھی وہ کرتے ہیں تمہارا پروردگار ان سے غافل نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ پیغمبر بھیجے اس لیے نہیں بھیجے کہ اللہ کی کوئی شان بڑھ جائے گی، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں، ساری دنیا نافرمان ہو جائے تو اللہ کی شان گھٹنے والی نہیں، سارے نماز پڑھنے والے بن جائیں تو اللہ کی شان کوئی بڑھنی نہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا ہے اور اپنی قرآن مجید اور آسمانی کتابوں کو نازل کیا ہے، وہ اس لیے تاکہ لوگ درجے بلند، اپنے جنت میں درجے بلند کر لیں، جہنم سے بچ جائیں، اور جو کچھ انسان کرتے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔
اللہ تو رحم کرنے والا ہے، یہ اللہ کی رحمت اور محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے ہدایت پر آ جائے۔ وَلِكُلٍّ اور ہر قسم کے لوگوں کے درجات، مختلف درجات، مما عملو ان کے اعمال کے حساب سے ملتے ہیں، یعنی جنت میں بھی درجے ان کے اعمال کے حساب سے ہوں گے، جو جتنے زیادہ اعمال کرے گا وہ اتنا اونچا مقام پائے گا۔ وما ربک اور آپ کا رب بغافل غافل نہیں ہے، عما یعملون جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں۔ وربک الغنی ذو الرحمہ اور تمہارا پروردگار ایسا بے نیاز ہے جو رحمت والا بھی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو ایک چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور تمہارا پروردگار ایسا بے نیاز ہے ذو الرحمہ جو رحمت والا ہے۔ ان یشاء یذہبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، اگر وہ چاہے تو تم سب کو دنیا سے اٹھا لے اور تمہارے بعد جس کو چاہے تمہاری جگہ لے آئے، جیسے اس نے تم کو کچھ اور لوگوں کی نسل سے پیدا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے، تم اگر دین پر عمل کرو گے تو تمہارا ہی فائدہ ہے، اور اگر تم دین پر عمل نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسروں کو لے کے آ جائے گا، جیسے کہ اللہ تم کو لے کر آیا تھا ایسے لوگوں کی نسل سے جن کو دنیا میں آج کوئی پہچانتا نہیں ہے۔ صحابہ اکرام کہاں سے آئے؟ ایسے ہی گھروں سے آئے جن کو نہ کوئی پہچانتا ہے، اور کتنی قومیں ایسی مٹ گئیں جنہوں نے پیغمبر کی بات کو نہیں مانا۔ تو اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی بات کو بیان فرما رہا ہے۔ وَرَبُّكَ اور آپ کا پروردگار غنی بے نیاز ہے، ذو رحمت والا ہے، ان یشاء اگر وہ چاہے یذہبکم تو تم کو ختم کر دے، ویستخلف اور لے آئے من بعدکم تمہارے بعد ما یشاء جس کو چاہے، کما انشأکم جیسے اس نے تم کو پیدا کیا، من ذریتی ایسی نسل سے، قوم آخری جو دوسری قوم کی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے، انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، یقین رکھو جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے اس کو آنا ہی آنا ہے، یعنی جنت اور جہنم کا فیصلہ، قیامت کا قائم ہونا، آخرت کا، حشر کا میدان آنا ہی آنا ہے۔ اور اس کا احساس جیسے ہی آنکھیں بند ہوتی ہیں، دنیا میں موت آتی ہے، آدمی کو پتہ چل جاتا ہے، فائنلی پتہ چل جاتا ہے۔ ابھی تو آدمی لڑتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، بحث کرتا رہتا ہے، لیکن جیسے ہی اس دنیا سے جاتا ہے اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ آخرت قائم ہوگی، پتہ چل جاتا ہے اسے سب۔ انما توعدون بے شک وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، توعدون لآت اس کو آنا ہی آنا ہے، وما انتم اور تم اللہ کو بمعجزین عاجز نہیں کر سکتے، یعنی اللہ کے بنائے ہوئے نظام سے تم باہر جا ہی نہیں سکتے ہو۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، آپ کہہ دیجئے اے میری قوم تم اپنی جگہ اپنے طریقے کے مطابق عمل کرو اور میں اپنے طریقے کے مطابق عمل کر رہا ہوں، ہے نا بھائی؟ اگر تمہیں ماننا ہے تو مان لو، نہیں ماننا تو ایگریمنٹ تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ فرما رہا ہے قل آپ کہہ دیں یا قوم اے قوم اعملوا تم عمل کرو علی مکانتکم اپنے طریقے پر، انی عامل اور میں اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہوں، فسوف تعلمون من تکون له عاقبۃ الدار انه لا یفلح الظالمون، پھر جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اس دنیا کا انجام کس کے حق میں نکلتا ہے۔ یہ حقیقت اپنی جگہ ہے کہ ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم عمل اپنی نہیں سمجھ میں آ رہا تو میں ٹھیک ہے تم اپنی زندگی گزارو بھائی، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ جیسے بچے کو ہم سمجھاتے ہیں نا، بیٹا امتحان آنے والا ہے، تیاری کر لو، فیل ہو جاؤ گے، ورنہ بچوں کو ہم سمجھاتے ہیں دیکھو مان جاؤ پڑھ لو، ورنہ پڑھو گے نہیں تو شادی کے بعد پچھتاؤ گے، مزدوری کرنا پڑے گی۔ تو بچوں کو اس وقت سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے، لیکن جب وہ وہاں جب پہنچتے تو سمجھ آ جاتا ہے کہ ارے یہ تو بات صحیح تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جلدی سب کو پتہ چل جائے گا کہ اس دنیا کا انجام کس کے حق میں نکلتا ہے، آخرت کا میدان قائم ہوگا، موت آئی پتہ چل جائے گا۔ ایمان والے کو موت آتی ہے اس کو فوراً پتہ چل جاتا ہے ارے جنت اور جہنم ہے اور میرا ٹھکانہ جنت میں ہے۔ ٹھیک ہے کچھ سزا کے بعد ہوگا لیکن بہرحال مجھے جنت ملنے والی ہے۔ اس لیے ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ موت سے اتنا خوف نہیں کھاتے۔ فسوف تعلمون پھر جلدی تمہیں معلوم ہو جائے گا، من تکونو کہ کون ہے، تکون لہو کہ جس کے حق میں عاقبۃ الدار دنیا کا انجام ہے، انہ اور یہ بات حقیقت ہے، لا یفلح کامیابی نہیں پاتے ہیں ظالم لوگ۔ آگے دیکھیے، اب آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کی کچھ حرکتوں کو بیان کر رہا ہے
کہ یہ کس طرح سے جو ہے نا انہوں نے بتوں کے نام پر چیزوں کو طے کر سیٹ کر کے رکھا ہوا تھا کہ یہ اللہ کے نام کی، یہ بتوں کے نام کی۔ جب بتوں کے نام پر بات آتی تھی تو اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تھے، اللہ کے نام پر بات آتی تھی تو اس میں کمپرومائز کرتے تھے، بچوں سے نفرت اور دفن کر دینا بیٹیوں کو، اور لڑکوں سے بھی نفرت کرنا۔ تو یہ سسٹم تھا ان کا۔ اور جانوروں سے بھی کوئی بچہ اگر مرا ہوا پیدا ہو رہا ہے تو یہ عورتیں کھائیں گی، اور زندہ پیدا ہو رہا ہے تو آدمی کھائیں گے۔ تو مطلب ایسے ایسے انہوں نے بنا کے رکھا ہوا تھا سب کچھ۔ دیکھیے وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا۔ اور اللہ نے جو کھیتیاں اور چوپائے پیدا کیے ہیں، ان لوگوں نے اس میں سے اللہ کا بس ایک حصہ مقرر کیا ہے، انہوں نے اس میں سے صرف اللہ کا ایک حصہ مقرر کیا ہے۔ چنانچہ یہ یوں کہتے ہیں کہ یہ حصہ تو اللہ کے لیے ہے اور یہ حصہ ہمارے معبودوں کا ہے، جس کو ہم خدائی میں اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ فما كان لشركائهم فلا يصل الى اللہ، پھر جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا ہے تو وہ تو کبھی اللہ کے پاس نہیں پہنچتا۔ وما كان للہ فهو يصل الى شركائهم، اور جو حصہ اللہ کا ہوتا ہے وہ ان کے گڑے ہوئے معبودوں کو پہنچ جاتا ہے۔ ساء ما يحكمون، ایسی ایسی بری بری باتیں ہیں جو انہوں نے طے کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے کہ اللہ کے اور معبودوں کے دیکھو ہمارے ملک میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خدا کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک سپریم پاور ہے، ایک سپر پاور ہے، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے خدا بھی ہیں، اور یہ جو ہم کسی کا فوٹو لگا کے مانگ رہے ہیں تو اصل میں یہ تو ہم خدا کی یاد کے لیے ایسا کر رہے ہیں، اور اللہ نے اپنے کام بانٹ دیے جیسے ہم دنیا میں بانٹتے ہیں، تو اللہ نے کچھ اتھارٹی ان کو بھی دے رکھی ہوئی ہے، اور یہ ہمارے یہ سفارش کریں گے اللہ کے یہاں، ایسے مطلب وہ ان کو بھی خدا مانتے ہیں۔ تو ایک تو ہوتا ہے جو ایتھسٹ ہوتا ہے، یعنی جو خدا کا انکار کرتا ہے، ایک ہوتا ہے جو خدا کو ماننے والا تو ہے لیکن وہ خدا کو ایسے مان رہا ہے، یعنی اس کے شریک ٹھہرا رہا ہے۔ تو ایسے ہی مشرکین مکہ کیا کرتے تھے۔ تو ان کا کیا تھا کہ کوئی بھی جب یہ چیز مان لیجیے اللہ کی راہ میں خدا کو راضی کرنے کے لیے، تو کیا کرتے تھے ایک حصہ اللہ کے لیے اور ایک حصہ شریکوں کے لیے۔ تو اپنے جو بتوں کے نام پر یہ نکالتے تھے وہ زیادہ ہوتا تھا، اور اس پر ظلم یہ ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کی حرکتوں کو بیان کر رہا ہے کہ مان لیجئے انہوں نے نکالا کہ غریبوں کے لیے ہے یہ، ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے غریبوں کو یہ راشن دیں گے، تو اور یہ راشن جو ہے نا ہم جو ہمارے مجاور ہوں گے، جو ہمارے بتوں کی دیکھ بھال کرنے والے ہیں اور جو بڑے بڑے لوگ ہیں، یہ ان کی خدمت میں جائے گا۔ تو ہوتا کیا تھا کہ مان لیجئے اللہ کے لیے جو انہوں نے حصہ سیٹ کیا وہ ختم ہو گیا، تو یہ بتوں والے حصے میں سے ادھر کچھ نہیں لیتے تھے، لیکن جب بتوں والا حصہ ختم ہو جاتا تھا تو اللہ والے حصے میں سے نکال کے بتوں والے حصے میں ڈال دیا کرتے، اور کہتے تھے اللہ تو بے نیاز ہے بھائی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی حرکتوں کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ حرکتیں تھیں، یہ حرکتیں یہ لوگ کرتے تھے۔ جیسے مان لیجئے اللہ کے نام پر یہ 10 کلو چاول ہیں جو خرچ ہوں گے، اور یہ بتوں کے نام پر ہے جو 20 کلو چاول ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اللہ بتوں کے چاولوں میں سے ختم ہو گئے کیونکہ یہ دعوتیں اسی میں سے اڑا رہے ہیں، مجاور اسی میں سے، اور جو دیکھ بھال ان کے بتوں کی کرنے والے ہیں وہ اسی میں سے کھا رہے ہیں، اب اس میں سے ختم ہو گیا، ابھی اللہ کا جو حصہ ہے وہ ختم نہیں ہوا، تو اس میں سے لے لیا کرتے تھے کہ چلو اللہ کے حصے میں سے لے لو۔ کل ملا کے یہ منمانی چل رہی تھی، جو اچھا لگ رہا ہے وہ کرنا ہے بس، اسی کو یہ اپنے دین دھرم کا نام دے دیا کرتے تھے۔ چلیے وَجَعَلُوا، اور ان لوگوں نے مقرر کر رکھے تھے للہ، اللہ کے، مما، ان کھیتیوں میں سے، ذرا جو اللہ نے دی، اور چوپائے، والانعام من الحرث، کھیتیوں میں سے، والانعام اور چوپائے، نصیباً ایک حصہ، فقالوا، تو یہ لوگ کہتے تھے، ہذا، یہ حصہ، للہ، اللہ کا ہے، بزعمہم، ان کے گمان کے مطابق، وہذا، اور یہ حصہ، لشرکائنا، ہمارے شریکوں کا ہے، فما کانا، تو پھر جب نہیں تھا تو فما کانا تو نہیں، لشرکائہم، ان کے شریکوں کا حصہ، فلا یصلو، نہیں پہنچتا تھا الی اللہ، اللہ کے پاس، ایسا نہیں ہوتا تھا کہ شریکوں کا حصے میں سے کچھ نکال کے اللہ کے حصے میں ڈال دیں یہ لوگ۔ وما کان للہ، حالانکہ جو اللہ کا حصہ تھا، فہو یصلو، تو وہ پہنچتا تھا، الی شرکائہم، کہاں پہنچتا تھا؟ معبودوں کو پہنچ جاتا تھا، گڑے ہوئوں کو۔ ساء ما یحکمون، ساء، کتنی بری ہے وہ چیز، یحکمون، جو انہوں نے بنا کے رکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کتنی بری بری چیزیں جو انہوں نے بنا کے رکھی ہوئی ہیں کہ یہ شریکوں کا حصہ، یہ اللہ کا حصہ ہے نا۔ اللہ تو ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے۔ آگے دیکھیے،
وَكَذَلِكَ زَيِّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکین کو ان کے شریکوں نے یہ سجھا رکھا ہے کہ اپنی اولاد کو قتل کرنا بڑا اچھا کام ہے، تاکہ وہ ان مشرکین کو بالکل تباہ کر ڈالیں اور ان کے لیے ان کے دین کے معاملے میں مغالطے پیدا کر دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کر سکتے، لہٰذا ان کو اپنی افطرا پردازیوں میں پڑا رہنے دو۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ ان کے جو شرکا ہیں، ان کے شرکا کون سے؟ شیطان، یعنی شیطانی تو سمجھاتا ہے غلط کام کرو، شیطان کبھی سکھ میں دیکھ ہی نہیں سکتا ہے۔ آپ ایک گناہ کر رہے ہوگے، وہ گناہ چل رہا ہے بہترین طریقے سے، وہ گناہ کر رہے ہو آپ، شیطان کو یہ پسند ہی نہیں آئے گا کہ یہ گناہ سکون کے ساتھ آپ کر کیسے رہے ہو، کیونکہ اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ کی زندگی برباد ہو، سکون نہیں ملتا۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے ایسے کام لوگوں کے کرتے ہوئے سوشل میڈیا پہ وائرل ہو جاتے ہیں، کیمرے میں ریکارڈ ہو جاتے ہیں، کہ سمجھ نہیں آتا کہ ان لوگوں نے ایسا کیوں کیا۔ بھائی وہ ایسا اس لیے کیا کیونکہ شیطان کھوپڑی گھماتا ہے، وہ برباد کرنا چاہتا ہے، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ شیطان کے نقش قدم پر چل کر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ کامیابی لگے گی تھوڑے سے دن کے لیے، لیکن وہ اصل میں بہت بڑی ناکامی کا ذریعہ بن رہی ہوگی، کیونکہ وہ کبھی چاہ ہی نہیں سکتا کہ کوئی آدمی کامیاب ہو، انکلوڈنگ غیر مسلم بھی کامیاب ہو نہیں چاہتا۔ چلیے، تو ان کو دنیاوی اعتبار سے ان کو مارتا ہے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کو بیان فرما رہا ہے کہ شیطان نے ان کو سجا کے رکھا ہوا تھا کہ یہ بیٹیوں سے نفرت کرتے تھے۔ کچھ قبیلے مشرکین میں ایسے تھے جو بیٹیوں سے نفرت کرتے تھے، اور ان کو شرم آتی تھی کہ کوئی ہمارا داماد بنے، اور بعض تو بہت اولاد ہو جاتی تو بیٹوں کو بھی قتل کر دیا کرتے تھے۔ چلیے، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح زَيَّنَ، مزین کر دیا ہے، خوبصورت بنا کے دکھایا ہے، لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، بہت سے مشرکوں کو، کنہوں نے؟ ان کے شریکوں نے، قتل اولادہم، اولاد کو قتل کرنے کو، شرکاءہم، ان کے شریکوں نے یعنی شیطان نے، لیردوہم، تاکہ وہ ان کو نیست و نابود کر دے، ولیلبسوا، اچھا، ولیلبسوا، اور تاکہ وہ خلط ملط کر دے، یعنی گول مول کر دے، علیہم، ان کے پر، دینہم، ان کے دین کو، یعنی وہ صحیح غلط میں فرق ہی نہ کر پائیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، مَا فَعَلُوا، تو وہ ایسا نہ کرتے، فَذَرْهُمْ، تو آپ ان کو چھوڑ دیجئے، وَمَا يَفْتَرُونَ، ان باتوں میں جن میں جو یہ گڑ کے بنا لیتے ہیں خود ہی اور اسی میں پڑے رہتے ہیں، افترا پردازیوں میں، یعنی ان کی گڑی ہوئی باتوں میں۔ چلیے آگے دیکھیے، وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، اور یوں کہتے ہیں کہ ان چوپایوں اور کھیتیوں پر پابندی لگی ہوئی ہے، لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه۔ ان کا زوم یہ ہے، ان کا گمان یہ ہے کہ ان کو سوائے ان لوگوں کے کوئی نہیں کھا سکتا جنہیں ہم کھلانا چاہیں۔ یہاں ایک اور رسم کا بیان ہے۔ انہوں نے کیا کیا ہوا تھا کہ من گڑن دیوی دیوتاؤں کو، من گڑن خداؤں کو خوش کرنے کے لیے، یہ مان لیجیے کسی کی 50 بیگھہ زمین ہے کھیتی کی، کسی کے پاس 50 جانور ہے، تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، بھائی یہ 10 جانور خدا کے لیے وقف ہو گئے، یہ 2 بیگھہ زمین خدا کے لیے وقف ہو گئی۔ اب ان کی پیداوار سے اور ان جانوروں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا، یہ ایسی پڑی رہتی تھی خالی، بس خدا کے نام پہ پڑی ہوئی ہے۔ اچھا، یہ جس کے لیے چاہتے تھے اس کو کھول دیا کرتے تھے، جیسے اچھا یہ سردار ہیں فلاں قبیلے کے، بھائی یہ سردار اس جانور سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں بس۔ اچھا یہ کیا نام ہے، وہ بتوں کی دیکھ بھال رکھنے والا مجاور اور پجاری ہے، چلو یہ فائدہ اٹھا سکتا ہے، یہ اس کھیت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، ایسے یہ لوگ کرتے تھے۔ دیکھیے، وقالو، اور ان لوگوں نے کہا، ہذہ، کہ یہ انعام، جانور ہیں، وحرث، اور کھیتی ہے، حجر، اس پر پابندی لگی ہوئی ہے، لا یطعمها، اس کو کوئی نہیں کھا سکتا ہے، الا من نشاء، مگر وہ شخص، من نشاء، جس کو ہم چاہتے ہیں، بزعمہم، ان کے گمان کے مطابق، یعنی خود ہی سے یہ لوگ پابندیاں لگاتے تھے، خود ہی سے پابندیاں کھول دیتے تھے۔ یہی ہوتا ہے، جس چیز کی کوئی بنیاد نہیں ہوگی، مطلب پتہ ہی نہیں ہوگا ہمیں کہ ہمیں کرنا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، تو یہی ہوگا پھر۔ آگے دیکھیے، وَأَنْعَامٌ، اور کچھ چوپائے،
وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ، اور کچھ چوپائے ایسے ہیں جن کی پشت حرام قرار دے دی گئی ہے، اور کچھ چوپائے وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ پر یہ بہتان باندھتے ہیں کہ ان پر اللہ کا نام نہیں لیتے۔ جو افطرا پردازی یہ لوگ کر رہے ہیں، یعنی جو فالتو کی باتیں، من گڑت باتیں یہ لوگ کر رہے ہیں، سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اللہ انہیں عنقریب اس کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ بعض جانوروں کے بارے میں انہوں نے یہ طے کر کے رکھا ہوا تھا کہ ان پر اللہ کا نام نہیں لیا جا سکتا۔ یہ کہتے تھے جیسے کہ اونٹ کا مان لیجئے، اونٹنی نے 10 بچے جنے تو اب جو 10واں ہوگا اس پر اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا۔ ایسے ہی کہ یہ جانور ہیں، یہ بتوں کے نام پر ہو گئے، اب ان پہ کوئی سوار نہیں ہوگا۔ یہ سب کچھ انہوں نے بنا کے رکھا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے وَأَنْعَامٌ، اور کچھ چوپائے ایسے تھے، حرمت کہ حرام قرار دے دیا گیا تھا، ظہورہا ان کی پیٹھ کو، یعنی ان پہ سوار نہیں ہوگا کوئی۔ وَأَنْعَامٌ، اور کچھ جانور ایسے ہوتے تھے، لا يذکرون اسم اللہ، کہ یہ لوگ اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، علیہا اس پر، افتراء علیہ، من غلط باتیں بنا بنا کر اس پر، سیجزیہم، افتراء علیہ، اللہ پر بہتان باندھتے ہوئے۔ یہاں تک کہ حج بھی اس پر، حج تو تھا نا اس وقت، تو حج بھی نہیں، اس سواری پہ حج بھی نہیں ہو سکتا، اور کہتے تھے کہ یہی ہے بس یہ دین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے افتراء علیہ، اللہ پر بہتان مانتے ہوئے، سیجزیہم، ان قریب ان کو بدلہ ملے گا، بما کانوا، ان تمام چیزوں کا، یفترون جو یہ لوگ گڑتے رہتے ہیں۔ آگے دیکھیے وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا، نیز وہ یہ کہتے ہیں، نیز کا مطلب also، ٹو، بھی، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان خاص چوپایوں کے پیٹ میں جو بچے ہیں وہ صرف ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہیں اور ہماری عورتوں کے لیے حرام ہیں۔ وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ، اچھا جی، اور اگر وہ بچہ مردہ پیدا ہو تو اس سے فائدہ اٹھانے میں سب مرد عورت شریک ہو جاتے ہیں۔ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، اور جو یہ باتیں لوگ بنا رہے ہیں اللہ انہیں عن قریب ان کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، اللہ یقیناً حکمت کا بھی مالک ہے، علم کا بھی مالک ہے۔ بعض انہوں نے یہ بھی رسم و رواج بنا کے رکھی ہوئی تھی کہ اس جانور سے، جیسے میں نے بتایا نا، خاص کسی اونٹنی نے ایسے بچے 10 دے دیے ہیں تو انہوں نے گنتیاں سیٹ کر کے ایسے بنا کے رکھی تھی، پتہ نہیں کیا کیا، کہ یہ اگر زندہ پیدا ہوگا تو اس سے صرف مرد کھائیں گے، اور اگر بچہ مردہ پیدا ہوا تو اس میں سے مرد عورتیں دونوں کھا سکتی ہیں، لیکن عورتیں زندہ والے میں سے نہیں کھا سکتی ہیں۔ ایسے انہوں نے بہت ساری چیزیں بنا کے رکھی ہوئی تھیں، جیسے ہمارے یہاں بھی بہت ساری چیزیں بنی ہوئی ہیں کہ اس دن سفر نہیں کرنا چاہیے، شادی کے لیے یہ دن اچھا نہیں ہے، یہ مہینہ منحوس ہے، ایسے بنا کے رکھا ہے نا۔ اچھا اس کی لاجک کیا ہے؟ تو لاجک کچھ نہیں معلوم، بس کچھ واقعات ہمارے گھر میں اس دن ہو چکے ہیں تو ہم کہتے ہیں اچھا یہ دن منحوس ہو گیا، یہ دن غلط ہو گیا۔ ہم نے خود سے ہی بنا کے رکھی بہت ساری چیزیں، ایسے ہی انہوں نے بنا کے رکھی ہوئی تھی۔ اللہ فرمائے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دو، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ وقالوا، اور یہ لوگ کہتے تھے، ما فی، جو کچھ، فی بطونی، پیٹوں میں ہے، ھذی الانعام، ان جانوروں کے، خالصۃ، الخالص ہے، لذکورنا، ہمارے آدمیوں کے لیے، یعنی مان لیجیے کوئی جانور تو یہ کرتے تھے کہ یہ خاص اس کا، ان سے جو پیداوار ہوگی وہ آدمیوں کے لیے بس۔ ومحرم، اور حرام ہے، علی ازواجنا، ہماری عورتوں پر، وَإِن یکم، اور اگر کچھ مردہ ہو، فہم فیہ، تو اس میں شریک ہیں، شرکا، سب لوگ شریک ہیں۔ سیجزیم، اللہ فرما رہا ہے کہ جلدی ان کو بدلہ ملے گا، وصفہم، ان کے کاموں کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو یہ لوگ باتیں بنا رہے ہیں، وصفہم، ان کی بنائی ہوئی باتوں کا۔ انہ، بے شک اللہ، حکیم، مکمل حکمت والا ہے، علیم اور جاننے والا ہے۔ آگے دیکھیے قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ بڑے خسارے میں ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو کسی علمی وجہ کے بغیر محض حماقت سے قتل کیا ہے، اور اللہ نے جو رزق ان کو دیا تھا اسے اللہ پر بہتان باندھ کر حرام کر لیا ہے، وہ بری طرح گمراہ ہو گئے ہیں،
اور کبھی ہدایت پر آئے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ جتنے بھی رسم و رواج انہوں نے بنا کے رکھے ہیں کہ اولاد کو قتل کرنا، جانوروں کو حرام کر لینا، اور کہ صاحب یہ مرد کھائیں گے یہ عورتیں نہیں کھائیں گی، اس کھیتی سے کوئی حصہ نہیں لے گا، یہ بتوں کا حصہ، یہ اللہ کا حصہ، اور یہ جتنے بھی رسم و رواج انہوں نے بنا کے رکھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ نقصان اٹھائیں گے، اور یہ سب کی تمام باتیں اللہ پر جھوٹ گڑتے ہیں، اور یہ گمراہ ہدایت پر آئے نہیں تھے۔ اس کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے قد خسرل، اور حقیقت یہ ہے خسرل نقصان اٹھانے والے ہیں الذین، وہ لوگ جنہوں نے قتل کیا اولادہم، اپنی اولاد کو، سفہم، بے وقوفی، بغیر علم اور لا علمی کی بنیاد پر، اپنے بنائے ہوئے طریقوں پر، حماقت اور جہالت کی وجہ سے، وحرموا، اور حرام قرار دیا ان لوگوں نے، ما رزقہم، اس رزق کو اللہ جو اللہ نے ان کو دیا تھا، افتراء علی، اللہ پر جھوٹ گڑتے ہوئے، قد ضلوا، یہ لوگ تو گمراہ ہیں، وما کانوا مہتدین، اور یہ کبھی ہدایت پر آئے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ آج کا ہمارا رکوع تھا، رکوع نمبر 16 کمپلیٹ ہو گیا۔ بتاؤ پتہ چلا کچھ؟ اب یہ 30 منٹ لگ رہے ہیں کیونکہ یہ رکوع آج کا بہت بڑا تھا، لیکن ایک آیت آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اس آیت میں اللہ نے کیا کہا۔ کچھ لوگ یہ بھی بول رہے تھے کہ مفتی صاحب بھول جاتے ہیں ہم، تو دیکھو یاد رکھنا ہمارے ذمہ نہیں ہے، ہم تو سمجھ سکتے ہیں، عربی ہم پہ آتی نہیں ہے، آپ لوگوں پہ عربی تو آتی نہیں ہے، تو کم از کم اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے کسی عالم کی اور کسی جاننے والے کی زبان سے ہم سن تو لیں، کیونکہ قرآن مجید کا ترجمہ سننا یہ بھی دل پہ بہت اثر ڈالتا ہے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ دل ہمارا کتنا صاف ہو رہا ہے، روزانہ ہم تفسیر سن رہے ہیں، دل ہمارا صاف ہو رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ چند باتیں آج کی تفسیر کے سلسلے میں جو میں نے کہیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی، اس کے لیے شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔